السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ تو آپ نے کچھ عقیدے پر غور و فکر کیا؟ الحمدللہ۔ کسی کو کوئی عقیدے سے متعلق خواب آیا ہو یا خواب میں کوئی گفتگو کر رہا ہو کسی سے عقیدے سے متعلق؟ کسی کو بھی خواب نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے دل و جان روح کا حصہ نہیں ابھی بنا، کیونکہ جو چیز انسان کے حواس پہ چھا جاتی ہے وہ جاگنے کے علاوہ سونے میں بھی انسان کو یاد دہانی کراتی رہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کس دن خواب آتا ہے۔ تو جس کو جس دن کوئی خواب آئے اس سے متعلق وہ ضرور مجھ سے شیئر کرے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو کل آپ سے میں نے عرض کی تھی کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت پر کچھ پڑھ کر آئیں، تو کسی کو پڑھنے کا کچھ موقع ملا؟ جی، آپ بتائیے کہاں سے پڑھا آپ نے؟ تفسیر ابن کثیر سے۔ گڈ۔ ہاں، کیا پڑھا؟ یہ پڑھا کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 چیزیں دی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی۔ اچھا، معراج کے موقع پر 3 چیزیں دی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی۔ اس کے علاوہ کسی نے کچھ اور پڑھا؟ جی آپ؟ عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر، کیا نام ہے اس تفسیر کا؟ نہیں، دیکھیے ہمیں ریفرنس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کا صحیح نام آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس تفسیر کا نام غلط پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے دوہرا کے پوچھا ہے۔ کیا نام ہے؟ تیسیر القرآن، ٹھیک ہے؟ کئی لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ تیسر القرآن یا تیسر القرآن۔ تو کتاب کا صحیح نام تو آنا چاہیے۔ اگر آپ کا نام کسی کو صحیح نہ آتا ہو تو کبھی آپ کو غصہ آئے؟ ایک دم آپ کہتے کہ یہ کیا ہے، نام بھی نہیں صحیح آتا۔ خاص طور پر جو ماں باپ انوکھے نام رکھ دیتے ہیں وہ بچے ہمیشہ نام کے سلسلے میں پریشان ہی رہتے ہیں، شرمندہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے کہاں سے پڑھا؟ محمد اقبال کیلانی کی کتاب کون سی؟ فضائل قرآن سے۔ گڈ۔ کیا پڑھا؟ اوکے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کچھ اور پڑھا؟ جی، کہاں سے پڑھا؟ تفسیر ابن کثیر سے۔ ان کی حدیث کوٹ نہیں کرنا، اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گڈ، بس صحیح ہے، بہت اچھے۔ تو آلموسٹ جو حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں وہ سب ہم نے یہاں لکھ دی ہیں اور ایک پیپر بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب اپنے گھروں میں بھی لگائیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اوروں کو بھی دیں، کیونکہ یہ آیات بہت ہی خاص تحفہ ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان آیات کو عام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک تو اس میں عقیدہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی کس سے ہوتی؟ جب لوگ اپنے غم، خوف، پریشانی، مشکل، تکلیف میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب حفاظت دینے والا اللہ ہے تو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس ایک بات سے، کیونکہ یہ فضائل ریفرنس کے ساتھ لکھ دیے گئے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ تسلی، یقین، ایمان، اطمینان کے ساتھ ان کو یاد بھی کر لیں گے، پڑھیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ آپ ذریعہ بنے ان تک یہ بات لے جانے کے، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو انشاءاللہ جس وقت آپ کے ہاتھ میں پیپر آ جائے گا اس وقت آپ اس کی ریڈنگ کر کے آئیے، پھر ایک ایک سے ذرا پڑھوا بھی لیں گے کہ آپ کو یہ نام جو اس پہ لکھے ہوئے ہیں اور جو الفاظ ہیں وہ پڑھنے بھی آتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت دفعہ علم کی باتیں تو ہمارے پاس ہوتی ہیں، کتابیں بھی ہوتی ہیں، لیکن خود بھی پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے، اور اگر کسی کو بتانا پڑے تو درست نہیں بتا سکتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ صرف علم حاصل نہ کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کا سورس معلوم کیا جائے، اور اس کو سمجھا جائے، یعنی جو ہم انفارمیشن لے رہے ہیں سمجھیں اس کو، پھر کیا کریں؟ سمجھنے کے بعد کیا کریں؟ بس عمل کی تو ضرورت نہیں، آگے بتا دیں۔ پھر آپ نے ایک سٹیپ کیوں مس کیا؟ سیکوینس میں چلے نا، کیا کریں؟ عمل کریں، پہلے تو خود کریں، جب خود کرنے لگے تو پھر اس کے بعد کیا کریں؟ یا اس کے ساتھ ساتھ اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ کس کو بات سمجھ آ گئی کہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو ہاتھ کھڑا کرے اور بتائے۔ جی جی، جاننا، سیکھنے کی بجائے جاننا، چاہے سیکھ کے آئے یا پڑھ کے آئے یا کسی سے سن کے آئے، سب سے پہلے جاننا، پھر سمجھنا، یعنی انفارمیشن لے لی آپ نے، پھر سمجھے کہ یہ ہے کیا، پھر اس کے بعد سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، عمل کرنے کے بعد آپ اس کو پھیلائیں اور ان کو بھی
پڑھائیں یا سمجھائیں یا سکھائیں؟ یس، 3 چیزیں ہو سکتی ہیں نا. کیا کیا؟ پڑھائیں، سکھائیں، سمجھائیں. تو اصل کام کیا ہے؟ سمجھانے کا، تاکہ اس کے بعد وہ کیا کر سکیں؟ عمل کر سکیں. اور پھر وہ آگے کیا کریں؟ وہ آگے پہنچائیں. تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، ان کو کیا فائدہ ہوگا جو آگے پہنچائیں گے؟ صدقہ جاریہ کے علاوہ، عمل کی پختگی کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس کے ثواب کا حصہ بھی آپ کو ملے گا. گڈ. اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ حدیث نہیں یاد آپ کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها فبلغها فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. اللہ اس شخص کو تر و تازہ کر دے جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے پہنچایا. فرب حامل فقہ، کتنے ہی سمجھ بوجھ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں، علم رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو دے دیتے ہیں علم جو ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جن کو ہم دیں وہ ہم سے زیادہ بہتر عمل کریں، اور یہ ایک حقیقت ہے. کئی لوگوں کا عمل دیکھ کے خود پہ شرم آتی ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، یہ تو انشاءاللہ مزید کرنے کا کام ہوگا. مین وائل آپ اس آیت کو یاد بھی کرتے رہیں اور خود عمل شروع کر دیں تاکہ کاغذ آئے تو پھر آگے جلدی پہنچا سکیں. چلیے کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ نکلیں تو بس تیز قدم اٹھا کے فوراً کلاس میں پہنچے، حریص ہوں. کیونکہ ابھی بھی آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ میں انتظار کری تھی کہ لوگ اندر آئیں تو میں پہنچوں. اس کا مطلب انہوں نے آج کی آیات کی جو تجوید اور حفظ کا حصہ وہ مس کر دیا. امام احمد بن حنبل جو تھے تقریباً 80 سال کے تھے، اور ایک عالم کے آنے کی خبر سنی انہوں نے بغداد میں. تو اس وقت قلم، کاغذ اور دوات جو ہے وہ اٹھا کے، اس وقت سیاہی اس طرح ہوتی تھی نا، تو وہ اکیلے گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. تو کسی نے دیکھا تو ان پہ رحم کیا، کہا کہ الا متا، کب تک تم اس طرح عالموں کے پیچھے دوڑتے رہو گے؟ علم کے لیے یوں اتنی بھاگ دوڑ کب تک ہوتی رہے گی؟ تو کیا جواب ہو سکتا تھا ان کا؟ اللحد، قبر تک. ٹھیک ہے نا. تو سیکھنا ہے، اور پھر صرف سیکھنا نہیں بلکہ شوق سے سیکھنا ہے. لگتا ہے آج بچوں کی پٹائی ہو گئی، سنبھالنے والے تنگ آ گئے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کا اجر و ثواب کتنا ہوتا ہے، چاہے وہ پیچھے ہوں، چاہے وہ کلاس میں حاضر نہیں مگر وہاں بیٹھ کے بھی ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا. من جہز غازیا فقد غزا، جو کسی غازی کو تیار کر دے گویا خود غزوے میں وہ شریک ہو گیا. تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اصل یہ ہے کہ ہم کس نیت اور جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر کچھ اصول قواعد مختصر کرنے کی کوشش کی، کچھ بات سمجھ میں آئی جا کر، کچھ مزید اس میں ترقی کی، لکھا، کچھ دہرایا، ریڈنگ کی. اچھا یہ بتا دیجیے کس نے ریڈنگ نہیں کی؟ کوئی اور پڑھ کے سنا رہا تھا آپ کو؟ آپ کو کیا ہوا تھا؟ ریڈنگ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ روز ریڈنگ نہیں کریں گے ریڈنگ کا سٹائل نہیں آپ کو آئے گا. ریڈنگ کرنے سے آتی، روز روز کیجیے، آپ کی زبان چل پڑے گی، اور جب ایک دفعہ چل پڑی تو پھر آپ کو کسی کو بھی بات بتانے میں مشکل نہیں ہوگی. اس لیے ریڈنگ کرنا روز کا کام ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ایک اور کام آپ کو دیا گیا تھا کہ قبر میں کیا سوال ہوں گے اور کیا معاملہ ہوگا جواب دینے والوں کا اور نہ دینے والوں کا. اس کے بارے میں کسی نے تلاش کی؟ کس نے کی؟ جی، کہاں سے ڈھونڈی آپ نے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا تھا اس میں ریفرنس؟ کیا حدیث کا ریفرنس بتائیے، کہاں سے لیا انہوں نے یہ حدیث؟ یہ نہیں لکھا، پھر ہم کیسے اعتبار کریں آپ پر؟ نیکسٹ ٹائم آپ لکھیں گے یہ بھی، ٹھیک ہے. یعنی ایک تو اس کتاب کا نام لکھیں گے جہاں سے آپ لے رہے ہیں، اور ایک اس کا جس سے انہوں نے لی ہے، کیونکہ انہوں نے خود تھوڑی گھڑی ہے، کہیں سے لی ہے نا. جی آپ فرمائیے. بخاری کتاب الجنائز، گڈ، والیوم 2. اوکے، کیا تھی حدیث؟ ٹھیک ہے، ہاں صحیح، آپ نے حدیث پڑھی اور یہی مطلوب تھا. اور بھی کسی نے پڑھی ہوگی، کوئی سورس بتا دے اپنا، کہیں اور سے کچھ پڑھا ہو. جی، منہاج المسلم سے پڑھی آپ نے
سنن نہیں ہوتا، سنن ابی داؤد، ٹھیک ہے. آپ قبر کا بیان کتاب سے پڑھی، اور اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے پڑھا آپ نے؟ جی میرا جینا میرا مرنا. گڈ. میرا جینا میرا مرنا جو آپ کے سلیبس کی بھی کتاب ہے، اس میں 144 پیج کے اوپر یہ حدیث تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، آپ سب اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے. اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ سوال تو سب کے ساتھ ہوں گے، مومن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، ایتھیسٹ ہو، جو بھی مرے گا اس سے سوال ہوں گے. مومن کے جواب اور غیر مومن کے جواب میں بڑا فرق ہوگا. مومن کا جواب ہوگا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت. قرأت کتاب اللہ، پھر فآمنت به وصدقت. ابھی آمنت وصدقت آج تھوڑا سا اور بھی آگے آپ ایمان کا باب شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی دیکھیں گے. لیکن اس کے برعکس منافق کا جواب کیا ہوگا کہ میں نے جو لوگوں سے سنا بس وہی کہہ دیا. تو مومن کا عقیدہ کس پر بیسڈ ہوتا ہے؟ علم پر، علم حقیقی پر، جس کا سورس ماخذ کیا ہے؟ وحی الہی. وہ اس کو پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی تصدیق کرتا ہے اس کی. اور اس کے برعکس دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنی سنائی باتیں، ہی سیڈ شی سیڈ، اس نے کہا، بہت سارے لوگ یہی سوچتے تھے. تو ایسی باتیں جو صرف لوگوں کی کہی بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں، ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا. ان کی صداقت پر یا ان کی حقیقت پر وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غیر صحیح بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہونے کا معیار کیا؟ ان کے بھی ٹھیک ہونے کا کیا معیار ہے آپ بتائیے؟ شابش. کسی بھی انسان کے قول، میرا تیرا اس کا اس کا، کسی کا بھی قول ہو، اس کی حقیقت معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے کتنی مطابقت رکھتا ہے اور کتنا اس کے خلاف جا رہا ہے. تو اصل کرائیٹیریا تو کتاب و سنت ہی ہے. اور اگر اس کو آپ پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تو آپ کو کیا پتا چلے گا کون کیا کہہ رہا ہے. اور صرف سنی سنائی باتوں پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، ٹھیک ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی ہر ایک نے مختلف سورسز سے پڑھا، اور میں نہیں جانتی کتنے لوگوں نے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے افسوس ہے ان پر جنہوں نے کوشش نہیں کی، وہ کوئی بھی ہوں آپ میں سے. کیونکہ جب ایک بات کہی جاتی ہے تو اس کو سننا اور اس کو ماننا بھی چاہیے، اور اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھانے میں بڑی خیر ہے. کیونکہ جب آپ ایک کتاب ڈھونڈیں گے نا، 4 اور پہ نظر پڑے گی، اور پھر دوسروں کی محتاجی نہیں رہے گی. جب انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے لینا. آپ کو پتا ہے کہ اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے میں خود کس کرب سے گزر رہی ہوں، اور میں صرف یہ نہیں کری کہ کتابیں پڑھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، ادھر ڈھونڈ رہی ہوں، ادھر ڈھونڈ رہی ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر رہی ہوں اور دعائیں بھی کر رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے اصل حقیقت تک پہنچا اور سمجھا تاکہ میں اس کا حق ادا کروں. کیونکہ یہ سبجیکٹ سارے سبجیکٹ سے زیادہ اہم ہے. اس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ انسان کے اپنے انجام کو خطرے میں ڈالتی ہے. بھول کے بھی کی ہوئی بات جو ہے وہ بہت مشکل ہے. یعنی اس قدر اس وقت بے بسی محسوس ہوتی ہے کہ جب انسان مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے بغیر پانی کے. پانی علم ہے نا، تو وہ ایک ایسی تڑپ اور ایک ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ وہ کون سی جگہ ہو، وہ کون سا سورس ہو. کتاب اور سنت تو ہے ہی، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بھی تو کچھ اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور پھر اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور جب اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے تو اچانک ایسی چیزیں ہاتھ میں آتی ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے آپ کو جا ملی. تو پہلے دن میں نے کورس کا پڑھانے کا طریقہ متعین کیا تھا کہ کچھ ہم کام یہاں کریں گے کلاس کے اندر، اور کچھ آپ کو روز گھر میں کرنا ہوگا. اور اس میں ایک حصہ تحقیق ہے، تحفیظ، تحقیق، اور آپ کی تقریر، یعنی آپ جو پڑھ کے بولیں گے، یہ سارا اس کا حصہ ہے اگر آپ واقعی سبجیکٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے. ورنہ تو آپ کہیں سے بھی پڑھ لیجئے، کچھ بھی پڑھ لیجئے، جب ریکارڈ ہو جائے جا کے کیسٹ بھی سن کے آپ پڑھ لیجئے. مگر میرے یہاں بیٹھنے اور آپ کے بیٹھنے کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے. تو اس چھت کے اوپر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ صرف 2-4 لوگ بولے ہیں. اس کے اوپر لائبریری ہے. شاید اس کا آپ نے کبھی چہرہ مبارک نہ دیکھا ہو. مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بہت کم بریک ہوتی ہے، بہت کم چھٹی کے وقت ٹائم ہوتا ہے، لیکن جس کو شوق ہوتا ہے وہ ہانپتے کانپتے بھی چڑھے گا اور پوچھے گا عقیدہ کی شیلف کہاں ہے، اور پھر اس میں مختلف کتابیں دیکھے گا اور شاید کوئی کتاب ہاتھ لگ جائے، اور پھر نہ بھی لگے تو کیا ہوا، ایفرٹ تو لکھی گئی نا. تو میرا مقصد یہ کہ آپ خود سورسز تک پہنچے، خود نکالنے کے قابل ہو، تاکہ آپ کے علم یقینی میں اضافہ ہو.
محض لیکچر سننے سے علم نہیں آتا. گھر والوں سے کسی کی کوئی بات ہوئی؟ جی. میں نے اپنی فرینڈ سے شیئر کیا تو وہ یہ تھی کہ ہمارے سامنے ایک بیگ پکچر ہے عقیدہ کی. بیگ پکچر ہے. اصل بات یہ ہے صحیح. چونکہ ہم مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سنی سنائی بھی بہت سی باتیں. کوئی کہتا ہے اللہ پہ توکل کرو, کوئی کہتا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو, کوئی کہتا ہے اللہ سب جانتا ہے, کوئی کہتا ہے اللہ کی کچھ صفات کا ذکر کر دیتے ہیں. تو وہ ملی جلی باتیں ادھر ادھر کی ہم جانتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جس چیز سے جتنی دلچسپی ہوگی اس کے بارے میں اتنا ہی ہم ریسائزلی جاننے کی کوشش کریں گے جو واقعی بینیفیشل ہو. اللہم انی اسألک علما نافعا. صحیح نہیں ہوگا تو فاسد ہوگا صحیح کچھ نہ کچھ. گڈ. آپ جو ماں باپ نے سکھا دیا ہے, عیسائی یہودی جو کچھ بنا دیا بس وہی بن گیا آپ. بالکل. چلیے پھر دوبارہ سے ہم ذرا سا عقیدے کی تعریف کے اوپر بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں آج کے لیے انشاءاللہ.